میں اپنی گونگی اور بہری بہن کو بیوی کے سہارے چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ روزانہ کال کر کے اس کی خیریت پوچھتا۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ اس کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھ سے اجازت بھی نہ مانگی، مگر بیوی نے تسلی دی۔ ایک دن میں اچانک پاکستان آیا تو بیوی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اپنی بہن کا پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ خود معلوم کرنے بہن کے گھر گیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بہن تو ایک فقیر کی جھونپڑی میں۔ ہم تو یہ رشتہ اس لیے دیکھنے آئے تھے، سنا تھا کہ لڑکی کا بھائی خوب سارا جہیز دے رہا ہے۔ نہیں جانتے تھے یہ تو گونگی ہے۔ 50 سالہ عورت لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کون ہوتے ہیں میری بہن کو ایسا کہنے والے؟ حالانکہ میری بہن نے شادی سے منع کر دیا تھا، مگر میں پھر بھی چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے اور گھر بس جائے، مگر ہر بار وہ انکار کر دیتی۔ کیونکہ وہ بچپن سے لوگوں کی باتیں سنتی آئی تھی، اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ غلطی میری تھی، میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ میں بہت شرمندہ سا ہو کر ایک طرف بیٹھا رہا۔ وہ عورتیں جیسے آئی تھیں ویسے ہی چلی گئیں۔ البتہ میری بہن روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی شادی کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں لوگوں کو منہ مانگی رقم دینے کو بھی تیار تھا تاکہ میری بہن کا گھر بس جائے، مگر کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خاندان میں رشتہ نہیں ملا تو ہم لوگوں نے باہر کوششیں کر کے بھی دیکھ ڈالی، مگر جب ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو میری بہن نے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ تو شروع سے ہی منع کرتی تھی اسے شادی نہیں کرنی، کئی بار برملا اظہار کر چکی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ میں کوشش کر کے دیکھ لوں، کیا پتہ کہیں بات بن جائے۔ مگر آج میں اتنا شرمندہ تھا کہ نظریں اٹھا کر بہن کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ شرمندگی نے ایسا گھیرا کہ میں چپ چاپ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے ماں کو بھی کہہ دیا، اب بہن کے رشتے کی بات کوئی نہیں کرے گا، اگر کسی نے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، حالات معمول پر آنے لگے۔ ایک روز میں کام سے واپس آ رہا تھا جب مجھے چاچا معین ملے۔ میں نے ان سے سلام دعا کے بعد خیریت دریافت کرنا چاہی تو کہنے لگے ان کا جو بیٹا بہرا ہے وہ اس کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہیں، مگر بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شادی کے لیے زیادہ جہیز مانگا کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے جہیز چاہیے، بلکہ اس لیے کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی وجہ نہیں۔ لوگ تو پہلے یہی کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت دیکھو پھر جہیز کی بات کرنا۔ بیٹا بڑا پریشان ہوں، وہ تو تمہارا ہی ہم عمر ہے، اس سے بات کر کے دیکھ لو کیا بات بن جائے۔ معین چاچا نے افسردگی سے کہا تو میرے ذہن میں اچانک ایک خیال کودا۔ میں فوراً سے رحیم کی دکان پر چلا آیا۔ وہ کام کرنے میں مصروف تھا، جانتا تھا کہ ایسے نہیں سنے گا، اس لیے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے گلے سے لگایا۔ میں چپ چاپ اس کی کارروائی کو دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک بھائن کے ہوتے ہوئے رشتے کی بات کی شروعات کیسے کروں۔ یہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر پھر بھی میں بات شروع کر چکا تھا۔ رحیم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ چاچا تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں؟ میں نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سمجھا نہیں، البتہ ایک پیپر اور پین میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کو لکھ کر دیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھ جیسے سے کون شادی کرے گا؟ نہ تو میں کوئی امیر کبیر ہوں، نہ ہی میں سن سکتا ہوں، اکثر بیمار رہتا ہوں، بھلا مجھے کون سنبھالے گا؟ اس کی باتیں سن کر مجھے بڑا برا لگا۔ میری بہن بول نہیں سکتی تھی اور وہ سن نہیں سکتا تھا، دونوں ایک ساتھ بہت جچیں گے۔ میں نے یہ سوچ کر ہی رشتے کی بات چھیڑی تھی، تم میری بہن سے شادی کر لو۔ میں نے بغیر گھبرائے کہا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر غصہ کرتے ہوئے پین اور پینسل چھین کے ایک طرف رکھ دی۔ میں نے موبائل پر میسج ٹائپ کیا اور اس کے سامنے کر دیا،
تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے لکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھر کر معدوم ہو گئی۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو میری ایک شادی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ بولا تو میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا، مگر پھر ہمت بندھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم جتنا پیسہ چاہو گے ہم جہیز میں دینے کو تیار ہیں، بس تم میری بہن سے شادی کر لو۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف مصروف ہو گیا۔ یعنی میں جا سکتا ہوں؟ اس کا انداز ایسا تھا۔ میں شرمندہ سا ہو کر دکان سے نکلتا چلا گیا۔ آنکھیں نم ہو رہی تھیں، جبکہ دل بے چین ہو چکا تھا۔ وہ میری اتنی منتیں کرنے پر بھی مجھے انکار کر چکا تھا۔ شدید غصے میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بہن کام کر رہی تھی، بیوی موبائل پر بیٹھی اپنی ماں سے گپیں لڑا رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آ گیا۔ سیرت اٹھو، کام کرو، میری بہن اس گھر کی نوکرانی نہیں جو سارا دن وہی کام کرتی رہے۔ تمہیں موبائل کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ بیچاری سہم کر موبائل رکھتے ہوئے میری بہن سے جھاڑو لے چکی تھی۔ میری بہن نانا کرتی رہی، مگر میری بیوی نے اس سے جھاڑو لیا اور کام کرنے لگی۔ میری بہن افسردہ سی ہو کر تخت کی طرف بڑھی۔ بھائی کیوں کیا ہے آپ نے ایسا؟ وہ اشارہ کرتے ہوئے بولی تو میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی۔ تم مصروف رہنے کے لیے کوئی کام سیکھنا چاہتی ہو تو بے شک کر لو، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھائی میں ایسے ہی خوش ہوں، کام کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر جھٹکا۔ تم سلائی سیکھ لو، میں نے اشارہ کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ بھائی سلائی مجھے آتی ہے، اشاروں کی زبان ہم نے بہت پہلے ہی سیکھ لی تھی، بلکہ میں تو اس میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ بھی گھنٹوں بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ ابھی تک میری نظروں کے سامنے رحیم کی باتیں گھوم رہی تھیں، جب اس نے کہا کہ ایک گونگی اور دوسرا بہرا مل کر دو چار اور گونگے بہرے پیدا کر دیں گے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ تب سے لے کر اب تک مجھے رحیم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اپنی بہن کو اس مقام تک لے آؤں کہ اس کی زیادہ خوبیوں کی وجہ سے یہ خامیاں چھپ جائیں۔ بس پھر کیا، میں نے اسے زبردستی سلائی سینٹر بھیج دیا۔ صبح کے وقت وہ سلائی سینٹر جاتی اور کام میں بکنگ کا کورس کر رہی تھی۔ میری بیوی کام کرتی رہتی تھی، وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی بہن کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جانتا تھا میں تو اپنی زندگی کی شروعات کر لوں گا، بیوی کے ساتھ خوش رہوں گا، میری بہن کا کیا ہوگا؟ میں خود غرض نہیں تھا، اس لیے میں نے کوششیں شروع کر دیں۔ میری بہن 2 مہینے کے اندر اندر سلائی اور بیکنگ دونوں کا کورس کر چکی تھی۔ اسے مہارت کے لیے میں نے محلے کی جمیلہ باجی کے پاس بھیج دیا۔ وہ بہت بڑی درزن تھی اور بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا میری بہن خود مختار بن جائے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سے خوف اور وسوسے ستا رہے تھے، اس لیے میں نے اس کے ہنر کا انتظام کر دیا۔ وہ گھر میں کیک بناتی تو اتنے لاجواب ہوتے کہ میرا دل چاہتا کہ اسے بیکری ہی کھول دوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا، میرے پاس ابھی اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ انہی دنوں میں کام کی خاطر دبئی جانے کا سوچ ہی رہا تھا، جب ایک روز اماں سیڑھیوں سے گری، ان کا سر پھٹا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ تب مجھے لگا کہ بھری دنیا میں میری بہن کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اب مجھے اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں اپنی بیوی سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ وہ مجھے کہتی کہ بھابھی ناراض ہو رہی ہیں، آپ اپنے کمرے میں جائیں، مگر میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ میری بہن ہے اور اماں کے مرنے کے بعد وہ تنہائی محسوس کر رہی ہے۔ 1 مہینہ گزرا تو دوست نے بتایا کہ وہاں اسے کام مل گیا ہے، اب میں بھی آ جاؤں، لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہن کی فکر ستا رہی تھی، دوسرا میرے پاس اتنی زیادہ رقم بھی نہیں تھی۔ آخر کو میں اتنی زیادہ رقم کہاں سے لاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی کو کہا
کہ تمہارے نام جو پلاٹ پڑا ہے اسے بیچ دیتے ہیں، پھر جب میں کمانے لگوں گا تو میں تمہیں خرید دوں گا، فی الحال میرا بندوبست کر دو۔ وہ میری بات نہیں مانی، باقی الٹا مجھے باتیں سنوائیں کہ میں بیچارہ افسوس کر کے رہ گیا کہ آخر اس عورت کے سامنے بات چھیڑی ہی کیوں۔ پریشان سا ہو کر بہن کے کمرے میں آیا تو وہ اٹھ بیٹھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ پریشان کیوں ہو۔ تبھی میں نے اسے بتایا کہ پیسوں کی ضرورت ہے مگر کہیں سے بھی سبب نہیں بن رہا۔ وہ کہنے لگی اچھا رکو۔ میں نے اس کی اس بات پر کندھے اچکا دیے اور موبائل استعمال کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا گھر گروی رکھ دوں تو بھی مجھے اچھی خاصی رقم مل جائے گی، لیکن گھر گروی رکھنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کان بیچ دیتا ہوں، مگر دکان کے کرائے سے ہی تو ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے، اگر وہ بک گئی تو گھر کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے وہاں کام ملے نہ ملے، نہ پیسے بھجوا سکوں، یہاں میری بہن اور بیوی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ سوچ کر میں نے ادھار لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میری بیوی مجھے ادھار دینے کو تیار نہیں تھی۔ میری بہن تھوڑی دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں زیورات کے ڈبے تھے۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ اماں کا زیور ہیں جو انہوں نے تمہارے لیے رکھے ہیں، میرے حصے کے زیور تو انہوں نے میری بیوی کو دے دیے ہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تو اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور سمجھانے لگی کہ جب نوکری لگ جائے اور مجھے پیسے ملنے لگیں تو میں اسے یہ پیسے واپس کر دوں۔ دراصل میں نے بزنس پڑھ رکھا تھا، مگر نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میں ابا کی دکان میں کام کرنے لگا تھا۔ شکر ہے وہ دکان ہماری اپنی ذاتی تھی، ورنہ آج کل کے کرائے تو آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بہن کو منع کیا اور وہاں سے جانے ہی لگا، جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں شرمندگی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ لاکھوں روپے کے زیور تھے، میں کب ان کی بھرپائی کر سکتا تھا، مگر پھر ہمت باندھی تھی اور بہن سے زیور لے کر اپنے قابل اعتماد دوست شبیر کے پاس چلا آیا۔ وہ بڑا سنار تھا، اس نے میری مجبوری سمجھی اور مجھے حقیقی ریٹ لگا کر پیسے دیے تو مجھے بہن کے زیور بیچنا معیوب لگا۔ میں نے وہ زیور اپنے اس دوست کے پاس گروی رکھوا دیے اور رقم لے کر آ گیا۔ ہمارے محلے میں چوری ہوئی، سب کو پتہ تھا کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں دبئی جا سکوں، تو ان لوگوں نے خواہ مخواہ میں مجھ پر الزام لگا دیا۔ پولیس آئی، مجھے ہتھ کڑیاں پہنا کر لے گئی۔ میری بیوی کے بھائی کافی برسر اقتدار تھے، انہوں نے بھی میری مدد نہیں کی۔ تبھی میری بہن اپنی استانی جمیلہ کے پاس گئی اور اس سے درخواست کی تو وہ مان گئی، اور اس کا جو بھائی پولیس انسپکٹر تھا اس کی سفارش سے مجھے رہا کر دیا گیا۔ ایک بار پھر میں اپنی بہن کے احسانوں تلے دب چکا تھا۔ بہرحال جس روز میری فلائٹ تھی، میں نے اپنی بیوی اور بہن دونوں کو اچھا کھانا کھلایا، باہر گھمانے کے لیے گیا۔ جانتا تھا کہ اب میں 5 سال بعد واپس آؤں گا تو وہ دونوں عورتیں اکیلی تو باہر نہیں جا سکتی، میری بیوی تو پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جا سکتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ میری بہن کو ساتھ نہیں لے جائے گی، اور میں خود بھی اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انہیں گھمانے لے گیا۔ سارا دن انجوائے کرنے کے بعد ہم گھر واپس آئے۔ رات کو دیر سے میری فلائٹ تھی، میں تھوڑی دیر سویا، پھر اپنے دوست شبیر کے ساتھ ایئرپورٹ تک چلا آیا۔ میری بیوی کا بہت دل تھا وہ مجھے چھوڑنے آئے، مگر میں نے منع کر دیا کہ خواہ مخواہ میں چکر لگ جائے گا۔ میں نے کچھ پیسے اسے بھی دیے، اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ بات سنبھال لے۔ میں نے سبزی والوں کو بھی کہہ دیا کہ ہر روز وہ ہمارے گھر تک سبزی دے جایا کرے۔ محلے میں جو دکان موجود تھی ادھر بھی میں نے کچھ ایڈوانس پیسے جمع کروا دیے اور کہہ دیا کہ نوکری لگ گئی تو پیسے بھجواتا رہوں گا۔ بہرحال میں نے اپنی بیوی اور بہن کا سارا انتظام کر دیا تھا تاکہ میرے جانے کے بعد انہیں کوئی مشکلات پیش نہ آئے اور وہ لوگ آرام سکون سے رہیں۔ دودھ والے کو بھی میں نے کہہ دیا تھا
کہ میرا نمبر رکھ لے، مجھ سے ہی پیسے مانگا کرے، میری بیوی یا بہن سے نہیں۔ میں اس طرح مردوں کا عورتوں سے فری ہونا بہت معیوب سمجھتا تھا۔ فلائٹ میں بیٹھ کر بھی میں اس متعلق سوچتا رہا کہ نہ جانے میری بیوی میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی، کہیں وہ اس سے کام نہ کروا رہی ہو۔ میں پریشانی سے یہی سوچتا رہا، مگر بیوی اب بہت بدل چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ ایسا نہ کرے۔ اسی سوچ میں نے سارا راستہ گزار دیا۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر اترا، سب سے پہلے میں نے اپنے گھر فون کیا۔ بیوی نے کال اٹھائی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں کافی دیر تو اس کی باتیں سنتا رہا، پھر بغیر لحاظ کے بولا، بہن سے بات کرواؤ۔ اس وقت بد مزہ ہوئی، لیکن کچھ نہیں بولی۔ چپ چاپ میری بہن کے کمرے میں گئی اور ویڈیو بنا کر دکھانے لگی کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ سچ میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے آرام کے خیال سے بیوی کو کہا کہ اسے سونے دو، تم جاؤ یہاں سے، اور ہاں، اگر کوئی بات ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ بیوی ناراض ہونے لگی کہ تمہیں صرف اپنی بہن کی پرواہ ہے، میری خیریت تو تم نے پوچھی ہی نہیں، تمہیں مجھ سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر سے وہ مجھ سے لڑنے لگی۔ میں نے سر پکڑ لیا، ابھی میں پہنچا ہی تھا اور اس کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ بہرحال کسی طرح میں نے اسے راضی کیا۔ آدھا گھنٹہ اس سے بات کی تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ پھر بولی، فلاں فلاں چیزیں بیچ رہی ہوں، مجھے جب آنا تو لازمی لیتے آنا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ بے وقوف عورت، ابھی تو میں دبئی آیا ہوں، 5 سال بعد میں نے واپس آنا ہے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں ابھی ابھی واپس آ رہا ہوں تو تمہارے لیے چیزیں لیتا ہوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ بیچاری کال کٹ کر گئی۔ بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا، لیکن پھر کیا کر سکتے تھے۔ کئی بار کالز ملائیں، مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً میں بھی کام کی طرف چلا آیا۔ مجھے ایک ڈرائیور کی نوکری کرنی تھی، جو میں بخوبی جانتا تھا، اس لیے آرام سے نوکری کرنے لگا۔ یہاں پیسے بھی زیادہ دے رہے تھے، اتنے کہ میں اپنی بہن کے جہیز کے پیسے اکٹھے کر سکتا تھا۔ جب رحیم نے کہا کہ دولت ہر عیب چھپا دیتی ہے، تب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے بہت کمانا ہے۔ میں نے ٹھان لیا کہ جیسے ہی میرے پاس رقم جمع ہوگی میں شیئرز خرید لوں گا، اس طرح سے مجھے بھی آسانی ہو جائے گی، اور میرے گھر والوں کا بھی ممکن ہوا تو انہیں بھی یہیں بلا لوں گا۔ میرے بہت سارے پلانز تھے، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں خاصا پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ گھر سے دوری مجھے بے حال کیے ہوئے تھی۔ روزانہ بہن کو فون کرتا تو اکثر وہ سوئی ہی ہوتی یا پھر کلاس لینے گئی ہوئی ہوتی۔ میری 1 مہینے سے اپنی بہن سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں نے ڈانٹ کر بیوی کو کہا کہ ہر حال میں میری بہن سے بات کروانا۔ آدھے گھنٹے بعد میری بیوی نے دوبارہ فون کیا۔ اس وقت میں کام پر موجود تھا، میں نے کال نہیں اٹھائی۔ جب فارغ ہو کر بیٹھا تو کال ملائی، مگر اب وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ جان بوجھ کر مقابلہ بازی کر رہی ہے، لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ اب یہاں بیٹھ کر اسے ڈانٹ تو سکتا نہیں تھا۔ اسی پریشانی میں 2 دن اور گزر گئے۔ ایک روز میں نے رات 10 بجے فون کیا تو میری بہن نے اٹھایا۔ خوشی سے میرا چہرہ چمکنے لگا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میں نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے اس سے بات کی تو پتہ چلا وہ خوش ہے اور اپنے کام پر بھی پوری توجہ دے رہی ہے، تو میں مطمئن ہو گیا۔ پہلی تنخواہ ملی تو میرا دوست گھر جا رہا تھا۔ میں نے کچھ چیزیں جو میری بیوی نے منگوائی تھیں وہ پیک کر کے اسے دے دی۔ اگلے روز بیوی کو فون کر کے پوچھا تو وہ بولی کہ ابھی تک تو میرا دوست اس کو چیزیں دینے نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ پھر دوست کو کال کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے شہر آیا ہے، جیسے ہی ہمارے شہر جائے گا تو لازمی دے دے گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب تو بیوی کو جیسے ٹاپک مل گیا تھا، وہ روز فون کر کے یہی پوچھتی کہ میرا دوست کب آئے گا اور وہ چیزیں کب لائے گا۔ وہ خاصی پرجوش تھی۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ ڈانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ کئی عرصہ ہو گیا تھا
اس کو دیکھے ہوئے مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی۔ اکثر میں اداس ہو کر اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ دوست بھی چھیڑتے تھے، مگر ابھی پہلا سال تھا۔ ہزاروں مشکلات منہ کھولے کھڑی تھیں۔ میں کیسے نارمل ہو کر کچھ کر سکتا تھا؟ میرے دوست کی دو بیویاں تھیں اور دونوں کے گھر علیحدہ علیحدہ شہر میں تھے۔ اب اس نے دونوں بیویوں کے گھروں سے ہونے کے بعد ہی میرے گھر جانا تھا۔ بیوی نے تنگ کیا ہوا تھا۔ 2 دن تو میں نے اسی وجہ سے فون ہی نہیں اٹھایا۔ جب بیوی نے میسج کیا کہ پارسل پہنچ گیا ہے، تب میں نے جا کر اسے کال کی تو وہ خوشی خوشی مسکراتی رہی اور مجھے بتاتی رہی کہ اسے کیا کیا پسند آیا ہے۔ میں نے بہن کے لیے بھی سامان بھیجا تھا۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے۔ میں منہ کھولے بیٹھا رہا۔ 2 دن میں کیسے شادی ہو سکتی ہے اور کس سے ہوئی؟ مجھ سے اجازت کیوں نہیں مانگی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس کی شادی کسی سے کر رہی ہوں؟ میں یکدم چیختے چلاتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی سب بتاتی ہوں، پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں۔ میں نے غصے کو ضبط کیا اور اسے ویڈیو کال کی اور اس سے پوچھنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا تو تمہیں اس سے ملوا دوں گی، دیکھنا وہ تمہیں بہت خوش دکھائی دے گی، اور جب تم آؤ گے تو اس کے شوہر سے بھی مل لینا۔ بیوی کی بات سن کر میرے دل میں بہت سارے سوال تھے، مگر اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کال ہی کٹ کر دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے اس نے میری بہن کی شادی کس سے کروا دی تھی اور اتنی اچانک، مجھے بتایا تک نہیں۔ کم از کم اطلاع تو کر دیتی، میں اس کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ بہرحال میں کافی دیر تک تو غصے میں کمرے میں ٹہلتا رہا۔ پھر بیوی کی کال آنے لگی تو میں نے فوراً اٹینڈ کر لی، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری بیوی نے کچھ فوٹوز بھیجی اور کہا کہ دیکھو تمہاری بہن شادی کے بعد کتنی خوش ہے۔ بہرحال میں نے تصویریں دیکھیں، وہ نئی نویلی دلہنوں کی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا، کیا میری بیوی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتی؟ ہو سکتا ہے کوئی اچھا معقول سا رشتہ مل گیا ہو اور اس نے ہاں کر دی ہو اور شادی ہو بھی گئی ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جہیز کی مانگ نہ کریں یا پھر شادی کے اخراجات کی میری بیوی بات نہ کرے؟ وہ مجھے تو بلاتی، میں نہیں آ سکتا تھا، مگر پھر بھی ہزار سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ایک سوال گزر گیا، میں ہر بار بیوی سے کہتا اب تو بات کروا دو، مگر وہ کہتی کہ تمہاری بہن اپنے گھر میں خوش ہے، میں روز روز اس کے گھر نہیں جا سکتی، یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، شادی شدہ بہنوں کے گھر بار بار کون جاتا ہے؟ بہرحال اس نے مجھے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ میں خاموش رہا۔ مجھے 3 سال گزر گئے تھے دبئی آئے ہوئے، لیکن میں بہن کو لے کر بہت بے چین تھا۔ مجھے لگتا تھا کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میرے مالک اور مالکن جن کا ڈرائیور تھا، وہ بزنس ٹور پر 1 مہینے کے لیے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بھی چھٹی دے دی۔ میں خوشی خوشی کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے ہی گھر چلا آیا۔ میں ایئرپورٹ پر بغیر کسی کو بتائے آیا تھا، اس لیے مجھے لینے تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور گھر تک چلا آیا۔ بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بہت تیار ہو کر گھر میں پھر رہی تھی جیسے شادی پر جا رہی ہو۔ اس سے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی اور ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس آ چکا ہوں۔ وہ حد سے زیادہ حواس باختہ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا مہوش کیا ہو گیا ہے؟ میں اتنے عرصے بعد آیا ہوں اور تم خوش ہی نہیں ہو؟ میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ زبردستی مسکرائی اور کہا کہ مجھے اس قدر خوشی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا اظہار کیسے کروں۔ بہرحال میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جس کے لیے میں اتنا بے چین تھا۔ میں نے کہا کہ بلقیس کہاں ہے؟ اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے پر آ کے آیا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے بہت۔ میں نے کہا چلو مجھے لے چلو اس کے گھر۔
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خوش ہے یا نہیں، اس کا شوہر کیسا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ میں نے انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا تو مہوش جھنجھلا گئی۔ اف، ایک تو تم نے آتے ہی ساتھ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں تمہاری اس بہن سے اور بہن نامے سے۔ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کی کیا خوشی ہوتی ہے، تم نے اس چیز کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ بس ہر وقت اس گونگی بہن کی فکر لگی رہتی ہے۔ اب بھی تم اس کے لیے آئے ہو نا؟ اگر ایسا ہے تو تم جاؤ، جا کر خود پتہ کر لو، اس کا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مہوش کی باتوں نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ تو تھا جو بہت غلط تھا۔ ایسے ہی تو پردیس میں میرا دل بے چین نہیں رہتا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال گردش کرنے لگے تھے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ غصے سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ عورت جو میری بیوی تھی، انتہائی صفاکی سے نہ جانے کیا کیا بک رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا تو وہ فوراً سے میری بہن کے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے بتائے ہوئے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ آج وہاں جا کر معلوم کروں گا کہ کیا چکر ہے اور میری بیوی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے۔ میں اس گھر میں داخل ہوا تو وہ کوئی اجنبی سے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بہن کی فوٹو دکھائی تو وہ نفی میں سر ہلاتے رہے کہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو تم، ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے غصے سے مجھے نکال دیا۔ بیوی پر غصہ الگ آ رہا تھا۔ اب تو پریشانی سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر مارا مارا پھرتا رہا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ بیوی کو بار بار فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاید تھپڑ پڑنے کی وجہ سے غصے میں تھی، مگر میں بھی کیا کرتا، وہ کچھ بتا بھی تو نہیں پا رہی تھی۔ وہاں سے کچھ آبادی شروع تھی جہاں ہر طرف جھونپڑیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے رکشے کے آگے کوئی عورت آ گئی جو مرتے مرتے بچی۔ ڈرائیور اسے سخت سنانے لگا۔ میں باہر نکلا تاکہ اس خستہ حال عورت کی خیریت معلوم کر سکوں جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، آسمان سر پر پھٹا۔ میں بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگنے لگی، مگر میں نے اس کے بازو سے اسے دبوچ لیا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہاری بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں اس حال میں کیا کر رہی ہو؟ کہاں رہتی ہو اور شوہر کہاں ہے تمہارا؟ بہت سارے سوال تھے جو میں اس سے کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے جھنجھوڑ ڈالا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ بھیا، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ بھابھی کو طلاق نہیں دیں گے، وہ اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، تم بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تبھی اس نے مجھ سے موبائل مانگا اور ٹائپنگ کرنے لگی۔ اس نے جو بتایا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی۔ دراصل وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میری بیوی میرے ہی دوست کے ساتھ تعلق میں ہے۔ میں بھی کہوں کہ کیا بات ہے، آج کل وہ مجھ سے اتنی بات نہیں کرتی، نمبر بھی اس کا دوسری لائن پر بیزی رہتا ہے۔ جب میری بہن کو پتہ چلا تو اس نے اسے روکنا چاہا، کیونکہ وہ دھڑلے سے اسے گھر ملنے کے لیے بلایا کرتی تھی۔ میری بہن اسے منع کرتی تھی۔ محلے والے بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ تبھی اس نے بھابھی کو روکنا چاہا تو اس نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ الزام بھی سارے محلے کے سامنے لگایا کہ یہ دودھ والے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ حالانکہ اس کے پیر میں موچ آ گئی تھی تو وہ کچن میں بیٹھی تھی۔ اس نے دودھ والے کو اندر بلا لیا کیونکہ وہ باہر تک نہیں جا سکتی تھی۔ دودھ والا بھی محلے کا جاننے والا تھا تو وہ 5 منٹ وہیں رک گیا۔ شدید ٹھنڈ کے دن تھے۔ میری بہن نے اسے چائے پیش کر دی۔ بہرحال میری بیوی نے خوب تماشا کیا اور اسے دودھ والے کے جانے کے بعد ہی دھکے دیکھ کر گھر سے نکال دیا۔ میری بہن بیچاری کہاں جاتی؟ وہ سڑک پر بیٹھی تھی۔ جب کچھ لوگ اسے بھیک دینے لگے، کچھ تو بری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔
بہرحال رات ہوئی تو وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی۔ اچانک کچھ آوارہ لڑکے اس کی طرف بڑھے تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ پاؤں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگی، مگر زیادہ دور نہیں جا پائی۔ جب ان لوگوں نے اسے دبوچ لیا، سنسان سڑک پر میری بہن چیخ چلا رہی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ تب اس بوڑھے فقیر نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ بوڑھا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ جب بچوں نے بیمار ماں باپ کو گھر سے نکالا تو وہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بس رہائش کا مسئلہ بنا تو ایک جھونپڑی میں رہنے لگے۔ وہ دونوں برسوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ میری بہن کو بھی وہیں لے گئے، کیونکہ میری بہن واپس جانا بھی چاہتی تو اس کی بھابھی اسے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیتی۔ اب وہ وہیں رہ رہی تھی۔ یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری بہن کو تو میری وجہ سے تکلیف ملے یہ میں سہ نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو جانتا تھا کہ اسے تھوڑا ناپسند کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے اور میری بہن کو اس طرح در در بھٹکنا پڑے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا، فقیر کا شکریہ ادا کیا، اسے کچھ پیسے دیے اور بہن کو لے کر گھر چلا آیا۔ بیوی دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت بھی وہ میرے دوست کے ساتھ بھاگنے کے لیے بیگ سمیٹ رہی تھی۔ یہ تو میں سر پر پہنچ گیا تو اس کا منصوبہ بگڑ گیا، ورنہ وہ پوری تیاری کر چکی تھی، لیکن مجھ سے طلاق لیے بغیر جا رہی تھی۔ میں نے طلاق کے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ روتی رہی، منع کرتی رہی، لیکن میں باز نہیں آیا۔ وہ اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی یا اپنے میکے جا رہی تھی، مجھے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن اس نے جو میری بہن کے ساتھ کیا اور پھر میری پیٹھ پیچھے میری عزت پر وار کیا، میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ بہرحال 2-3 دن گزر گئے۔ میری بیوی روتی ہوئی واپس آئی، کہنے لگی کہ میرا دوست اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، وہ چھوڑ کر جا چکا ہے، میں اسے پناہ دے دوں، کیونکہ اس کی اس حرکت پر تو اس کے گھر والوں نے بھی اسے رکھنے سے منع کر دیا۔ میں نفی میں اپنا سر ہلاتا رہا۔ وہ پیر پڑ گئی۔ بہن نے درخواست کی، مگر میں اس جیسی عورت کو اپنی بہن کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اسے دارالامان میں چھوڑایا۔ میری بہن اب گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ وقت آ گیا جب میں رحیم کے پیر پڑنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ رحیم کی دکان پر آیا تو وہ کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، ہمیشہ کی طرح محبت سے ملا۔ رحیم، کیا تم میری بہن کے ساتھ شادی کرو گے؟ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف بے بسی کے ساتھ دیکھنے لگا۔ دیکھو، ہم دونوں میں بہت سی خامیاں موجود ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ بولا تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا، پھر سوچنے کا وقت مانگا۔ میں نے اسے 2 دن کا وقت دے دیا اور گھر پر آ گیا۔ جلد ہی مجھے واپس بھی تو جانا تھا۔ شادی کے لیے وہ مان گیا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو رخصت کیا۔ میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی، ورنہ میں بہت بے چین تھا۔ رحیم کو میں نے 10 لاکھ روپے جہیز کے دیے تھے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ رکھ لو اور اپنا آدھا گھر بھی جو میری بہن کا حصہ بنتا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ نہ کرتی رہی، مگر میرا اب یہاں سے دل اٹھ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب واپس نہیں آؤں گا۔ رحیم نے بھی اچھا گھر بنایا ہوا تھا، ہمارا گھر کرائے پر دے دیا اور میری بہن کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ جب بھی فون کرتا ہوں بہن شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ بیوی کا سنا تو پتہ چلا کہ آج کل مینٹل ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ میری جان چھوٹ گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابھی تو اصل کہانی شروع ہوئی تھی، جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا اور ایک بار پھر اپنے کانٹریکٹ کے خلاف مجھے پاکستان آنا پڑا۔ دراصل میری بہن کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی مجھے ایک رونگ نمبر سے کال آئی۔ پتہ چلا کہ میری بیوی مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ چکی ہے۔
میں وہاں پریشان سا ہو گیا۔ بہن کو بھی کال ملائی، وہ بھی خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ انہی دنوں میرے بہنوئی رحیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ایک ٹانگ کاٹ دی۔ اس کی خیریت دریافت کرنے اور علاج کے لیے میں پاکستان چلا آیا، جہاں میں کام کرتا تھا۔ وہ مجھے اجازت تو نہیں دے رہے تھے، مگر اتنے سال میں نے ایمانداری سے کام کیا تھا اور وفاداری میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ میری بہت قدر کرتے تھے۔ میں نے باس سے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور واپس پاکستان آ گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ مہینہ میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ میں تو بہنوئی کی وجہ سے واپس آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی ایئرپورٹ پر اترا، ایک عورت مجھ سے بھیک مانگنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کی گود میں پیسے ڈالے۔ اچانک میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کا چہرہ ہو بہو میری پہلی بیوی جیسا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں بھیڑ چیرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لوگ ہمیں منہ کھولے دیکھ رہے تھے، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اسے ریسیو کر کے دوبارہ سے مینٹل ہاسپٹل داخل کروانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ یوں کھلے عام پھرتی۔ اس طرح تو کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی سڑک پر۔ اچانک ٹرک کے آنے کی وجہ سے میں رک گیا تو وہ ریلوے کے اس جانب نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں جاتی ہوئی ریل گاڑی کو دیکھتا رہا، وہ جہاں سے بھاگی تھی۔ میں واپس آیا، اپنا سامان اٹھایا اور بہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بہن نے میرا اچھے سے استقبال کیا۔ بہنوئی بستر پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس مرد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ میں نے انہیں گلے لگایا اور حوصلہ دیا کہ اس طرح سے ہمت ہارنے کا وقت نہیں، بلکہ اسے ابھی سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں اس کے علاج کی رقم بھرنے کو تیار تھا۔ میں نے اسے آرٹیفیشل ٹانگ لگوانے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو وہ نفی میں سر ہلاتا رہا، پھر میرے کہنے پر مان گیا۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے پیروں پر چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، مگر ایک روز میری بہن اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے 2 دن بعد مجھے واپس جانا تھا۔ میں نے زیادہ چھٹیاں کر لی تھیں۔ اگر اور چھٹیاں کرتا تو میری نوکری چلی جاتی۔ اسی ٹینشن میں جلدی جلدی بہن کو ڈھونڈنے لگا، مگر اس کا کہیں اتا پتہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ غائب ہونے سے پہلے وہ محلے کے جس گھر سے دودھ لیتی تھی وہاں گئی تھی، وہاں بھی معلوم کیا، مگر میری بہن کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اس کا شوہر بھی بے حد پریشان تھا۔ انہی دنوں نئی مصیبت نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ آئے روز اس کا شوہر اور میں پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے رہتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ کہاں گئی ہے۔ جس روز مجھے واپس جانا تھا، اسی روز میں رات کو پولیس اسٹیشن سے دیر سے گھر آ رہا تھا، جب ایک بوسیدہ گھر سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں گھبرا گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی عورت پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو اور وہ چیخ چلا رہی ہو۔ میں گھبرا گیا اور فوراً سے اس بوسیدہ گھر کی طرف بھاگا، جہاں کا مشہور تھا کہ وہاں خلائی مخلوق رہتی ہے۔ میں پریشان تھا، پسینے سے سارا جسم شرابور ہو چکا تھا۔ مجھ سے ایک قدم بھی اور نہیں لیا جا رہا تھا، مگر وہاں سے آنے والی چیخ و پکار نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے محلے کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم وہاں گئے تو زندہ نہیں لوٹ سکو گے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھنے لگا۔ ایک آدمی کی موجودگی کی وجہ سے مجھے ہمت مل چکی تھی۔ بس پھر کیا، میں اندر چلا گیا۔ وہاں اپنی بہن کو کرسی پر بندھا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ جب اس کرسی کے ساتھ کھڑی عورت پر نظر پڑی تو میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کر دوں، کیونکہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی۔
جو مینٹل ہسپتال سے بھاگی تھی۔ میری بہن نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو وہ رونے لگی۔ میری بیوی مجھے مارنے کے لیے بھاگی، مگر میں نے وقت سے پہلے اسے قابو میں کر لیا۔ وہ جو ہمارے محلے کا آدمی مجھے اس گھر میں داخل ہونے کے لیے روک رہا تھا، وہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے بازو سے پکڑ کر زور سے اسے دیوار پر دے مارا اور وہیں نیچے گر گئی۔ میں جلدی سے بہن کی طرف آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور باہر تک لے آیا۔ تب تک پولیس بھی آ چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے یہاں چیخو پکار سنی تو میں نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دیا تھا۔ وہ لوگ آئے، مگر میری بہن اپنی بھابھی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مجھے منع کرنے لگی کہ ہم اس ایک پولیس کے حوالے نہ کریں، مگر میں کیا کرتا؟ اسے اس طرح چھوڑنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی کی مدد کے متعلق سوچتا، وہ ہماری طرف بڑھی اور میری بہن کی گردن پر چاقو رکھ دیا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا جب وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ تم دونوں بہن بھائیوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اگر میں سکون سے نہیں رہ رہی تو تم لوگ بھی نہیں رہو گے۔ تم لوگوں کو برباد کر کے چھوڑوں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے میری بہن کی گردن پر چاقو پھیرنے ہی والی تھی جب پولیس والے نے اس کے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ وہ بے دم ہو کر نیچے گر گئی۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے برا لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ غلطی اس کی تھی، اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ پولیس والوں کے سامنے بھی وہ اعتراف کر چکی تھی۔ بیچارے پولیس والے اسے لے کر چلے گئے۔ میں نے تو اس سے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ بہن کو لے کر میں اس کے گھر آ گیا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹی بیٹھی رہی۔ رحیم نے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو اور یہ کہاں تھی؟ مجھے لگا شاید وہ شک کر رہا ہوگا، مگر بیوی کو نہ پا کر وہ بھی بے چین تھا۔ میری بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ جب وہ گلی سے گزر رہی تھی تب اسے میری بیوی دکھائی دی تھی، جو سڑک پر پڑی کرہ رہی تھی۔ شاید کسی موٹر سائیکل والے نے اسے برے طریقے سے ہٹ کر دیا تھا۔ میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر میرے سر پر مار دیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی تو کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے تو مجھے بہت زیادہ ٹارچر کیا، پھر مجھے مارنے کے لیے وہ میری طرف بڑھی ہی تھی جب بھائی نے دیکھ لیا اور مجھے بچا لیا۔ یہ کہتے ہی میری بہن زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، تسلی دی۔ اس کو گھر چھوڑنے کے بعد میں پولیس اسٹیشن آیا۔ میری بیوی جیل میں بند تھی۔ میں دھیمی چال چلتے ہوئے اس کی طرف آیا تو وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ گھٹیا شخص، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ غصے سے بولی تو اس کے الفاظ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مگر ایسا نہیں۔ وہ اس سب کی بھی اداکاری کر رہی تھی۔ میں تو اس کی اداکاری کو داد دے کر رہ گیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ ہم اتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، تیسرے شخص کے متعلق تم نے سوچا بھی کیسے؟ میں غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگی۔ تم نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہن کی فکر کی ہے۔ تم نے کبھی مجھے میرا وہ مقام اور حق نہیں دیا جو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یہ سب تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تو انسپکٹر نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر میں اسے یہ سب جانے بغیر جانے والا نہیں تھا۔ آخر اس نے یہ سب جانے بغیر جانے والا نہیں تھا۔ آخر اس سب نے یہ کیا ہی کیوں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے کبھی بہن اور بیوی میں فرق نہیں کیا تھا۔ پھر میرے حصے میں ہی یہ سب کیوں آیا؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ تم نے کتنی زندگیاں برباد کر ڈالی ہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا تو وہ زور زور سے کہے لگانے لگے جیسے میں کوئی مذاق کر رہا ہوں۔ تمہاری بہن نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر وہ تمہارے دوست کے متعلق تمہیں نہ بتاتی تو ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہوتا۔ ساری غلطی اس کی ہے۔ میرا گھر برباد کرنے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ غصے سے ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔
میں نے اسے 5 منٹ کا کہا تھا اور اپنی بیوی کے مقابلہ جا کر کھڑا ہوا جسے میں طلاق دے چکا تھا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا تھا جو میری پیٹھ پیچھے میری عزت کی حفاظت ہی نہ کر پائی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو کہیں بھی پچھتاوا نظر نہیں آیا، البتہ آج بھی اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کے منہ پر 1-2 تھپڑ دے مارتا۔ تم ایسی نہیں تھی، میں افسوس کرتے ہوئے بولا۔ تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے ایسا کرنے پر میں نے مجبور کیا ہے، جبکہ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ شاید میری غلطی تھی۔ اس روز میں اپنے دوست کو اپنے گھر پر نہ بھیجتا تو میری بیوی بھی اس سے اتنی زیادہ فری نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارتی، اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بعد میں بہن کے گھر آیا، اپنی بیوی کے بھائیوں کو اطلاع کی تو انہوں نے اپنی بہن کی مدد کرنے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ میری بیوی نے اپنے بھائیوں کے گھر برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک بھائی کی تو طلاق بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ آج تک پچھتا رہا تھا۔ اس نے کئی لوگوں میں پھوٹ ڈلوائی تھی، اسے دوبارہ اپنے خاندان میں وہ لوگ شامل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ میری بیوی اکیلی رہ گئی۔ میں واپس دبئی آ کر کام کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو اپنی زندگی پر بہت افسوس ہوتا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ یہ سب میں نے نہیں چاہا تھا، مگر پھر بھی یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں بہت زیادہ اداس رہنے لگا تھا۔ ایک روز میں پیدل چلتے ہوئے شاپنگ مال جا رہا تھا، جب ایک پاکستانی لڑکی روتی ہوئی سڑک پر دکھائی دی۔ میں فوراً اس کی طرف پہنچا، پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کہنے لگی کہ وہ یہاں کام کے سلسلے میں آئی تھی، مگر باس نے نوکری سے نکال دیا ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسٹل سے بھی نکالی جا چکی ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، اس کے ہاسٹل کی فیس بھری اور اسے نوکری بھی دلوائی۔ کچھ عرصہ میں ہی ہماری آپس میں بہت بننے لگی۔ میں نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کیا، وہ فوراً مان گئی۔ اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے، بھائی شادی شدہ تھے، اور ان کی لاپرواہی سے تنگ آ کر ہی اس نے دبئی کا رخ کیا تھا۔ آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ میری بیوی جیل میں پاگل ہو کر مر چکی ہے، جبکہ بہن اور بہنوئی آج بھی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ان کے 2 جڑواں بچے بھی پیدا ہوئے جو صحت مند ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس نے مجھے ہر امتحان میں کامیابی سے نوازا۔ بے شک اللہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، بس ہم انسانوں کو مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو ہمیں ناکامی سے کامیابی کی طرف دھکیلتی ہے۔